بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پچھلے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک معروف صحافی نجم سیٹھی وہ ایک پنڈی پلان پیش کر رہے ہیں جو میرے نزدیک پنڈی پلان نہیں ہے بلکہ لندن پلان ہے، اور یہ ان کی ذاتی خواہشات کا ایک ترجمان ایک منصوبہ ہے جو وہ میاں نواز شریف کے کہنے پر پیش کر رہے ہیں، اس کے لانچ کر رہے ہیں۔ اس کے جو چیدہ موٹے پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، پھر اس پہ آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اسی مہینے ستمبر میں پنجاب کی حکومت گرا دی جائے گی اور یہ جو حکومت پنجاب کی حمزہ شہباز کو دے دی جائے گی، اور پھر اگلے مہینے جو ہے پہلے اسحاق ڈار اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف پاکستان آ جائیں گے، اور مریم نواز وہ انہیں پاسپورٹ مل جائے گا اور پھر وہ لندن چلی جائیں گی، کیونکہ یہ ایک پالیسی ہے شریف برادران کی، یہ اس فیملی کی، کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز میں سے کوئی ایک پاکستان کے اندر رہے گا اور ایک باہر بیٹھ کر سارے معاملات کو دیکھے گا۔ اور پھر اکتوبر میں جو ہے یہ حکومتیں تحلیل کر دی جائیں گی، وفاقی حکومت بھی اور باقی صوبوں میں بھی، اگرچہ یہاں ایک بڑی رکاوٹ ہے اور وہ ہے سندھ کے حوالے سے کہ آصف علی زرداری کسی بھی صورت میں سندھ کی اسمبلی ریزالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر جو سیلاب کی صورتحال ہے اور جس طرح سندھی اس وقت بکھرے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو اس وقت جو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اس لیے اب سہمی ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور کسی بھی نئے الیکشن میں جانے کی متحمل نہیں ہو سکتی، لیکن منصوبہ یہی ہے، لیکن مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ اور پھر جو نگران حکومت بنے گی نومبر کی جو تعیناتی ہے وہ بھی وہی کرے گی، اور پھر جا کے جنوری سے لے کر مارچ تک جو ہے نئے الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ ہے پنڈی پلان، لیکن اس کا جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، جس کا سیدھا سادہ اگر میں آپ کو مقصد بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ یا تو آپ میاں نواز شریف کو الیکشن لڑنے کا اہل بنا دیں، ان کی نااہلی ختم کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ عمران خان کو نااہل کر دیں، ڈسکوالیفائی کر دیں۔ یعنی پاکستان میں جب الیکشن ہو رہے ہوں اس وقت عمران خان اور نواز شریف یا تو دونوں اہل ہوں الیکشن لڑنے کے، یا پھر دونوں نااہل ہوں۔ اسے آپ کہہ لیں کہ یہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ، یعنی جتنی پلیئرز ہیں ان کو یکساں طور پر الیکشن لڑنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ نجم سیٹھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر عمران خان اہل رہے الیکشن لڑنے کے، کوالیفائی انہوں نے کیا، اور نواز شریف کو نااہل رکھا گیا، وہ الیکشن نہ لڑ سکے یا وہ پاکستان نہ آ سکے، تو پھر بالکل یہ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 2/3 سے بھی زیادہ میجارٹی لے جائیں گے، اور وہ اگر اتنی اکثریت لے جاتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ جو خسارہ ہے، سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا۔ یعنی وہ یہ خبر دے کر اسٹیبلشمنٹ کو مزید ڈرا رہے ہیں جو پہلے ہی بھی دباؤ میں آئی ہوئی ہے، اور اس کے برعکس وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ مل جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر میاں نواز شریف جو ہے وہ کافی حد تک اپنی پارٹی کی جو ساکھ ہے وہ بحال کر لے گا اور کافی سیٹیں بھی وہ نکال لے گا، اور بہت ممکن ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اور باقی لوگ ہیں ملا کر کوئی مخلوط حکومت بھی وفاق میں بنا لیں، اس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا اور عمران خان بھی اسے بھی کھل کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ دراصل ان کی خواہش ہے جسے وہ پنڈی پلان کا نام دے رہے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے منسوب کر رہے ہیں کہ ان کی خواہش ہے۔ خواہشات تو بہت ساری ایسی ہوتے ہیں کہ ہر خواہش پہ جو ہے دم نکلے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی سوچا گیا تھا اس پہ عمل کہیں بھی نہیں ہو رہا، اور پھر جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے وہ اب کسی کے بس میں بھی نہیں رہے۔ جہاں بھی عمران خان جا رہا ہے لوگوں کا جم غفیر ہے، اور جلسہ ایک شہر میں اور پورے پاکستان میں جلسے ہو رہے ہیں۔ عمران خان کو ہر لحاظ سے ہر طریقے سے تنگ کیا گیا ہے، عدالتوں میں گھسیٹا گیا ہے، توہین عدالت کیس ہیں، دہشت گردی کے پرچے ہیں، FIA کے معاملات ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے خلاف پرچے ہیں، روزانہ انہیں پیشیاں ہوتی ہیں اور حادثات ہو رہے ہیں۔ کہیں جہاز کا ایشو ہے کہ وہ جناب اسے اترنا پڑتا ہے، کہیں ان کے جو جلوس ہیں اس کی جو گاڑی ہے اسے کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے، تھریٹس ہیں، بہت سے معاملات ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پہ جو یقین رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمام خوف جو ہے وہ دل سے نکال دیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اور کل تو اس نے یہی کہا ہے کہ مجھے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اسے بیدار کرنے کے لیے کروٹ
دلانے کے لیے مجھے اپنی گرفتاری کا کوئی فکر نہیں ہے، اگر میری جان بھی چلی جائے تو اپنی قوم کے لیے یہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جہاں تک پنجاب حکومت کو گرانے کا تعلق ہے، وہ ابھی تک جو ہے اس کے آثار نظر نہیں آ رہے، بلکہ اس کے آثار کم ہو رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 دنوں کے دوران یہ جو بات پہلے بڑھ رہی تھی وہ اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ایک آدھ آدمی کے علاوہ کوئی خبر ہمیں جو نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہاں گورنر راج لگانا بھی بہت مشکل ہو گیا، اور پہلی ہی سماعت میں اس کو سپریم کورٹ نے اڑا کر رکھ دینا ہے، تو اس لیے اس کے امکانات بھی بہت کم ہیں۔ اور اب جو حکومت کی کارکردگی ہے، خاص طور پر میاں شہباز شریف کی جو کارکردگی ہے، اس کے اوپر بھی اب سارا ہم نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جو اتحادی حکومتیں ہیں اور وہ جو طاقتور حلقے ہیں انہیں حیرت ہوتی ہے میاں شہباز شریف کی کارکردگی دیکھ کر۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ انہیں جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ ان کی توقع ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ تو بہت سمجھتے تھے کہ میاں شہباز شریف بہت قابل آدمی ہے، اس نے تو پنجاب کو جو ہے نا بڑا پیرس بنا دیا تھا، تو اب تو ان کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے، تو وہ بھی اب عدم اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں، چاہے وہ حکومتی اتحادی ہوں یا پھر طاقتور حلقے ہوں، تو وہ بھی اب مایوس ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، انیک ناجی نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ لندن سے بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے عدالتوں کو کہ بس انف از انف، تو جو نا یہ بھی ایک تھریٹ ہے، جو ان کے الفاظ ہیں وہ میں تو یہاں نہیں دہرا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی اب عدالتوں کو بھی دباؤ میں لایا جا رہا ہے لندن سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی دباؤ ہے مختلف طریقوں سے، کیونکہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی لندن والوں کی کہ مریم نواز جو ہے فوری طور پر لندن آ جائیں گی، اور اسحاق ڈار بھی واپس آ جائیں گے، میاں نواز شریف بھی واپس آ جائیں گے، ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، یہ وہ ان کے باقی اور جو ان کے ساتھ وعدے وعید کیے گئے تھے، لیکن وہ ساری چیزیں پوری نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں ان کے جو اختلافات ہیں وہ مزید بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو توقعات تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور خود نون لیگ کے اندر بھی جو پالیسی کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مفتاح اسماعیل جو ہے نا وہ رو رہے تھے، اور جسے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو مگر بچ کے آنسو تھے، اور وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسحاق جو ہے نا ان کے خود مسلم لیگ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات قیمتیں کم کی جائیں، لیکن ہمارے وزیر خزانہ وہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ مفتاح اسماعیل کا جانا تو ٹھہر گیا ہے، لیکن اس کی جگہ کون لیتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن حالات جس نہج تک پہنچ چکے ہیں، اب میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو منفی کرنا یا -1 کا فارمولہ وہ کسی کے بس میں نہیں رہا۔ اب اس ساری صورتحال کا ایک ہی حل ہے کہ ضد سے باہر نکلا جائے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس پر جو ہے نا اسے اب بھلا دیا جائے اور پاکستان کو آگے لے جایا جائے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کروایا جائے، اور یہ جتنی ہی جلدی یہ کام کر لیا جائے پاکستان کا اس میں فائدہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔